فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ چوبیسواں پارہ ہے۔ ظالم وہ لوگ ہیں جو حق بات کو جھٹلاتے ہیں اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور حق کی تصدیق کرنے والوں کا انعام اللہ کے پاس، اپنے نیک بندوں کے لیے اللہ کی مدد کافی۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کو اپنے رب کے پاس ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ ہے نیک لوگوں کا بدلہ۔ کفر، ناشکری اور اللہ تعالیٰ سے دوری کرنے والوں کو پیغام دیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل دیتے ہیں، اس کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے بے خبر ہے، جب اللہ پاک گرفت فرمائیں گے تو کوئی نہیں بچا سکے۔ مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی ٹھگی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بالکل زمین آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن جب وہ مشکل میں کسی میں پھنس جاتے ہیں یا اپنے لیے کوئی چیز طلب کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے یہ بت کافی ہے، وہ بتوں سے مدد مانگو۔ پھر سمندری سفروں میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر طغیانی میں پھنس جاتے ہیں، تو پھر پکارتے ہیں کہ اگر ہم بچ گئے تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اسی کو وحدہ لا شریک مانیں گے۔ پھر ساحل پہ پہنچ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، پھر دوبارہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ پریشانی اور تکلیف اور نقصان دور کرنے والی ذات اللہ ہے۔ او ارادنی برحمت، اگر اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرمائے تو کوئی بھی اس رحمت کو روک نہیں سکتا۔ هل ہن ممسکات رحمت، کل آپ فرمائیے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی غم میں مبتلا ہوتے تو یہ کلمات ارشاد فرماتے، حسبی اللہ لا الہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ ہی کافی ہے۔ اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہم سب کو کافی ہے، وہ بہترین ہمارے کام بنانے والے ہیں۔ یہ کلمات پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد انسانوں کی موت کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی موت دینے والا ہے، کوئی اور موت نہیں دے سکتا۔ اور فرمایا اگر تم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو سب لوگوں سے گناہ ہوتے ہیں تو تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وانیبوا الی ربکم، اور تم اپنے رب کی طرف لو لگاؤ، متوجہ ہو جاؤ۔ واسلموا له من قبل، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے ان یاتیکم العذاب، تمہارے پاس عذاب آ جائے۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، جب عذاب آ جائے گا پھر کوئی بھی مدد تمہاری نہیں کرے گا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اس کی گرفت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا بندہ ہے تو کر لو، اگر میرا بندہ ہے میری اجازت کے منتظر رہو، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آسمان کہتا ہے اس پہ گر جاؤ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا بندہ ہے تم گر جاؤ، اور میرا بندہ ہے تو میرے حکم کا انتظار کرو۔ زمین کہتی ہے نگل لوں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہی بات ہے۔ سمندر کہتے ہیں چڑھ جائیں اس پہ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا بندہ نہیں ہے، یہ میرا بندہ ہے، جب میں اجازت دوں گا تو پھر تم بلے چڑھ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ تمام کو روک رہے ہوتے ہیں، سارے فتنے انسان کے گناہ کی وجہ سے آتے ہیں۔ ما اصابکم من مصیبہ، کوئی بھی مصیبت انسان کو نہیں پہنچتی ہے مگر وہ اس کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کو بھی گناہ نہیں سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کون سا گناہ ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ہمیں عذاب دے۔ ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ وہ ان کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے، اور ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری آزمائش، ہم بہت نیک لوگ ہیں، ہماری آزمائش شروع۔ اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں تسلی دی ہے یا عبادی الذین اسرفوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اے میرے بندو اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنی رحمت سے مایوس نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہرگز نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سب گناہ معاف فرمانے والے، سب گناہ معاف کرتے۔ اس میں تسلی بھی ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف کرتا ہے، تو گناہ گار آدمی فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ اور اس میں کچھ لوگ غلط جرت بھی کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والا ہے، سب گناہ معاف کرتا ہے، میں روز گناہ کروں، پھر وہ روز گناہ کرتا ہے۔ یہ جرت والا کام جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اس نیت کے ساتھ گناہ کرے کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، تو اللہ تعالیٰ توفیق سلب کر لیتے ہیں، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے اور وہ پھر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ گناہ انسان کی زندگی میں بہت سے مراحل میں رکاوٹ بن جاتا ہے، بسا اوقات سلب ایمان کا بھی ذریعہ بنتا ہے، آدمی کا ایمان بھی گناہ کی وجہ سے سلب ہو جاتا ہے اور اس کو توفیق ایمان بھی نہیں ملتی۔ مثلا کسی نبی کی علیہ باللہ توہین کر دی، قرآن مجید کی توہین کی، شاعر اسلام کی توہین کی، معمولی الفاظ سامنے ہوتے ہیں لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے اور ہر وقت جو ہے توبہ استغفار میں آدمی لگا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ کبھی یہ نہ بولے کہ میرا کون سا گناہ ہے، ہماری تو عبادات بھی سلیقے کی نہیں ہے، اس میں بھی بہت سے گناہ ہوتے ہیں، کمی کوتاہی غفلتیں، اس لیے ہم ہر وقت گناہوں میں لگے رہتے، تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اپنی نیکی پر غرور اور گھمنڈ اور تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اللہ قبول فرما دے۔ یہ بھی ایک گناہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ کہے کہ میرا کون سا گناہ ہے، علی کے سب گناہ کر دے، اس لیے توبہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ آدمی جس گناہ میں بھی ملوث ہو، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جو ہے نا اس گناہ کی توبہ استغفار کرے، اس گناہ سے سب سے پہلا کام ہے الگ ہو جائے، اور دوسرا ہے اس پر استقامت مانگے کہ اللہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کرو اور اس سے دور ہو جائے، اور اگر دوبارہ پھر بھی ہو جاتا ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، اگر 100 مرتبہ بھی تمہیں توبہ کر کے توڑ دیے تب بھی اللہ تعالیٰ کے در کے سوا کوئی در نہیں ہے۔ توبہ استغفار اور معافی صرف اللہ کے در سے ملتی ہے، فوراً حاضر ہو جاؤ کہ اللہ معافی فرما دے۔ تو گناہ رکاوٹ ہوتے ہیں انسان کی ترقی میں بھی، اور انسان کی دعا نہ قبول ہونے کی وجہ اکثر گناہ ہوتے ہیں، انسان کے امور اٹک جاتے ہیں، بہت سے نیک کام پھنس جاتے ہیں گناہ کی وجہ سے، اس لیے گناہوں سے پاک ہونا بہت ضروری ہے، گناہوں سے آدمی دور ہو جائے۔ ہم جو ہے دوسرے لوگوں کو الزام دے رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میرا جو کام ہے بہت اچھا ہے اور بہت اچھے انداز میں کر رہا ہوں، بڑی ترقی بھی تھی لیکن اب جو ہے نا زوال پذیر ہو گئے، تو کوئی اور لوگ جو ہے نا میرے کام میں رکاوٹ کر رہے ہیں، میرا رزق کوئی اور آدمی بند کر رہا ہے، میرے معاملات کوئی اور آدمی ایسا کر رہا ہے۔ تو میں ایسے لوگوں سے پوچھتا ہوں آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں نماز نہیں۔ تلاوت کرتے ہیں؟ نہیں، تلاوت بھی کبھی کبھار نہیں ہو سکتی۔ تو ایک آدمی جو نماز نہیں پڑھتا 40 گھروں تک اس کی نحوست خود چلی جاتی ہے، تو دوسروں کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خود کافی ہے اپنے کاموں کو بگاڑنے کی، اپنے کاموں کو خود سنوارے آدمی، گناہوں سے توبہ کرے، اللہ کے حضور میں ہمیشہ جو ہے ترقی کے لیے دعائیں مانگتا رہے۔ سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ کی خالق ہے اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے، مومن لوگوں کا بتایا جنت میں جائیں اور گروہ در گروہ جنت میں اللہ پاک داخل کریں گے، جہنمی لوگ گروہ در گروہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والے گروہ میں شامل فرمائے۔ سورۃ مومن ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حقانیت، انبیاء کا تذکرہ ہے، نیک لوگوں کا صبر، ان کی دعائیں قبول ہونے کے جو ہے آثار نتائج ہیں، فرعون کی شرارتوں کا تذکرہ ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ تمہارا رب جو ہے جب بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے تم پکارو گے میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، تو میں انہیں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کر دوں۔ دعا حدیث میں مخ العبادہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مغز ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہم عبادت کرتے ہیں اس میں دعا مغز بہت اہم ایک کام ہے کہ آدمی دعا کرے، دعا کی توفیق مل جانا۔ فرمایا اس پر بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ہمیں دعا کی توفیق دے دی۔
حدیث میں ہے جس آدمی کو دعا کی توفیق مل گئی اس کا کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول کرے۔ حضرت تھانوی نے رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی قیامت کے روز لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہوا، تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا میں نے بہت دعائیں کی تھی تو میری قبول نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو بہت سے ذخیرہ جنت اور انعامات سے نوازیں گے، اور پھر اسی سے سوال کریں گے ہم نے تمہاری دعا اس وجہ سے نہیں قبول کی کہ اب یہاں پر اس کا انعام تمہیں دینا چاہتے ہیں، بتاؤ کیا چاہیے؟ پھر وہ آپ اللہ کے حضور میں مطالبہ کرے گا یہ دے دے یہ دے دے، مغفرت کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے نوازیں گے۔ اس دن وہ پھر وہ خواہش ظاہر کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، آج مجھے اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ دعائیں آدمی کرتا رہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، ہاتھ بلند کر کے دعا کرے، سجدے میں کرے، رکوع میں بیٹھے ہوئے کرے، لیٹے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ دعا سے کبھی بھی اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھے، صرف دنیا نہ مانگے۔ صرف دنیا مانگنے والوں کے بارے میں فرمایا قرآن نے کہ لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں، اللہ فرمایا کہ سب سے اچھی دعا ہے تم دنیا بھی اچھی مانگو، آخرت بھی اچھی مانگو، اور عذاب نار سے پناہ مانگتے رہو اللہ کے حضور۔ تو یہ دعا مانگو، دنیا بھی مانگے۔ حدیث میں ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹے اللہ سے مانگو، گھر میں نمک ختم ہو جائے اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرتے رہو، یعنی دنیا بھی اللہ سے مانگو اور دین بھی اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کرتے رہو، کسی اور کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ دعا قبول کرنے والی صرف ذات اللہ کی۔ جتنے انبیاء کا تذکرہ قرآن میں بتایا ہے نا، اس میں ایک خاص کام ان کا یہ بتایا ہے کہ وہ پھنس گئے اس کام میں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے، آدم علیہ السلام کی توبہ کا مسئلہ، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹے کا مسئلہ، سارے اس میں سب بڑا عنصر بتایا، انہوں نے ہمیں پکارا، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فخر کے طور پر فرماتے یہ نبیوں کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں ان کو ایک اسپیشل دعا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، قبول کی جائے گی آپ کی طرف سے۔ تو صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ کو بھی دی گئی؟ فرمایا کہ ہاں مجھے بھی دی گئی۔ تو فرمایا کہ آپ نے کب مانگی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں مانگی۔ صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ نے کیوں نہیں مانگی؟ فرمایا میں نے اس کو ذخیرہ کر لیے، میں آخرت میں جو میری امت کے گناہ گار لوگ ہوں گے میں ان کے لیے دعا کروں۔ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اتنے عظیم نبی ہیں، طائف کی وادیوں میں، ہجرت کے سفروں میں، کفر کے مارکوں میں اور منافقین کی شرارتوں میں، ہر جگہ پر پستے رہے اور چلتے رہے، اللہ کی مدد نصرت کو طلب کرتے رہے، لیکن وہ اسپیشل دعا نہیں مانگی، وہ ذخیرہ کر دیے، وہ ہمارے لیے واقعی رکھیے کہ قیامت کے روز میں اپنی امت کے لیے یہ دعا کروں۔ بہرحال دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ رمضان المبارک کے دن یا رات میں مومن کی ایک دعا کو اللہ قبول کر لیتے، اس میں یہ نہیں شرط لگائی کہ وہ نیک ہو بد ہو، سمجھے، اس کے لیے یہ کہا ہے کہ وہ روزے دار ہے، دن میں اس نے روزہ رکھا ہے، رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور قیام کیے، ہم سے اب دعا مانگتے ہم ضرور دعا قبول کریں۔ حامیم سجدہ ہے، اس میں ایک سجدہ ہے، اس پر اس کا نام بھی حامیم سجدہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمائے۔ اس کے بعد قرآن مجید سننے پر کفار تالیاں بجاتے تھے اور بہت زیادہ شور اور غوغا کرتے تھے، فرمایا اس لیے کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم غالب آ جائیں گے، قرآن جو ہے مغلوب ہو جائے گا، فرمایا یہ ان کی خام خیالی ہے، قرآن ہمیشہ عظمت کا اعلان کرے گا، بلند ہو جائے گا۔ جو لوگ اس سے نفرت کرنے والے تھے وہی اس کے اسیر ہو گئے اور اسی کی تلاوت سننے کے بعد ایمان لے آئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور ہمیں کہا گیا ہے کہ مومنو لوگو تم بھی اللہ تعالیٰ کا جب نام پکارو کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے تو صرف اس بات کو چھوڑ نہ دو، ثم استقاموا، پھر خوب جم جاؤ کہ میرا رب اللہ ہے، اب ہر حکم کو پورا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے۔ اس کے بعد اس کی ہر حکم کی تعمیل، جو ایسا کرے گا استقامت اختیار کرے گا، اور میں ہم فرشتوں کو اتاریں گے اس پر، لا تخافون، وہ غم نہیں کریں گے اور کوئی حزن نہیں ہوگا، ان کو بشارت دو جنت کی اور ان سے جو وعدہ کیے گیا ہے ضرور اللہ پاک پورا فرمائیں گے۔ پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ما تشتہی انفسکم، جو ان کا نفس خواہش کرے گا ان کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں یہ مہمان نوازی فرمائیں گے، نزلا من غفور الرحیم، فرمائے یہ میزبانی ہے بہت شفقت بخشش کرنے والے رب کی طرف سے۔
پھر آگے ہمیں دعوت کا سلیقہ بتایا ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو پکارو. سب سے اچھی بات کائنات میں یہی ہے الی اللہ، دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف متوجہ کر لینا. یہ سب سے بڑا عظیم جو ہے داعیہ ہے، دعا ہے کہ اللہ کا کلمہ ہے کہ اللہ کی طرف آدمی جو ہے دعوت دیتا ہے. تو اس کے لیے فرمایا کہ جب جو آدمی دعوت دیتا ہے نا، اب اس کو پریشانی ہو جائے گی، دوسرا آدمی اس کی بات نہیں سنے گا، کڑیل مزاج ہوگا، مختلف تانے دے گا. فرمایا کہ نہیں، اگر اس وہ جھگڑا کرنا بھی چاہے نا تو تم اس کو اچھی بات کہہ کر نکل جاؤ، تم اس کے ساتھ لڑو مت. فرمایا کچھ دنوں کے بعد یہی آدمی جو ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا، اور صبر کا نتیجہ اللہ تعالیٰ بہت اچھا بنا دے، صبر پر انعام ملتے. آخر آیت میں قرآن مجید کی عظمت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کفار یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ پر جو قرآن مجید نازل ہوا ہے عربی زبان میں، تو یہ تو کوئی معجزہ نہیں ہے، آپ بھی عربی ہیں، قرآن بھی عربی ہے. معجزہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ عربی ہیں نا تو قرآن مجید کسی عجمی زبان میں نازل ہو جائے، پھر ہم مان لیتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم عجمی زبان میں مانتے تو پھر ان کو یہ اعتراض ہوتا کہ آپ تو عجمی ہیں اور آپ تو عربی ہیں اور زبان عجمی ہے، آپ کیسے ہمیں سمجھا سکیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو یہ عربی زبان آپ پر اس لیے قرآن مجید نازل کیا ہے لولا فصلت آیات، تاکہ ہم تفصیل کے ساتھ آیتوں کو بیان کریں. اعجمی و عربی، عربی اور عجمی سب کو آپ اچھی طرح سمجھا سکیں. قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء، کہہ دو جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے یہ ہدایت ہے اور شفا کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی. والذین لا یؤمنون، فرمایا جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے، وہو علیہم عمی، وہ یہ قرآن ان کے لیے اندھیروں کا سبب ہے. اولئک ینادون من مکان بعید، فرمایا ایسے لوگوں کو کسی دور دراز جگہ سے پکارا جاتا ہے. دور کی آواز ہو نا آدمی کے کانوں میں آتی ہے تو سمجھ نہیں آتی ہے کس کو پکارا، مجھے تو نہیں پکار رہا، پتہ نہیں کہیں سے آواز آ رہی. فرمایا انہیں بھی قرآن مجید کی یہ آواز ہے، یہ لگتی ہے دور کی آواز ہے، حالانکہ یہ بہت قریب کی آواز ہے، ان کے دل کی آواز ہے. تو قرآن مجید شفا ہے، ہدایت ہے، اور جو اس کو نہیں سنتا تو اللہ تعالیٰ اس کے کانوں میں ڈانٹ لگا دیتے، اسے اندھا کر دیتے ہیں ہدایت کے راستوں سے، اور بالآخر جو ہے وہ اسی میں گرفتار ہو کے دنیا سے رخصت ہو جاتے. اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہماری مشکلات پریشانی دور فرما، ذہنی قلبی سکون راحت نصیب فرما، جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، عزتوں بری نیکیوں بری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، مشکلات کو اللہ سہل فرما، کہ اللہ عظمت عزت کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا، ہماری زبانوں کی تلاوت کا سب سے بڑا ذریعہ بنا. اللہ اس کی نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما، اللہ اس کائنات کو اس کی عظمتوں اور شفا و ہدایت سے منور فرما. مسلمانوں کو سچی لگن اور محبت سے اللہ قرآن مجید کی عظمتوں کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. کمی کو تئی غفلت کو اللہ معاف فرما. اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ کی مغفرت فرما، تمام مسلمان مردوں عورتوں کی مغفرت فرما. کریم اللہ بچپن میں والدین نے محبت شفقت دی ہے، اس کا کوئی صلہ بدلہ نہیں دیا جا سکتا. اللہ اس کے بدلے میں انہیں اپنی صدیقین اولیاء کی صف میں شامل فرما، ان پہ خصوصی رحمتیں یا اللہ کرم اور عطاؤں کی بارش فرما. اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما. حدیث میں پڑھا ہے یا اللہ ایک آدمی کو جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچایا گیا، فرشتوں نے سے پوچھوایا مجھے اعلیٰ درجے پہ کیوں پہنچا دیا گیا؟ فرمایا آج اس کے
بیٹے نے اس کے لیے استغفار کی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا۔ اے اللہ ہم اپنے والدین کے لیے استغفار کرتے ہیں، قبول فرما۔ جو وفات پا گئے ان کے درجات بلند فرما، جنت کے اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ کریم اللہ رحمت کا فیصلہ فرما۔ رمضان کی اللہ آخری عشرے کی یہ طاق رات ہے، لیلۃ القدر ہی ہو یا اللہ، اس میں جو درجات کی بلندی، برکات و انوارات کی بارش ہوتی ہے، اس میں ہمارا وافر حصہ نصیب فرما۔ ہمارے اللہ قلوب کو کی رحمتوں کو یا اللہ اپنی رحمتوں کو ہمارے قلوب میں جاگزی فرما، اندر کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرما، اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما۔ یا اللہ جیسے پیاسے کو گرمی میں یا اللہ ٹھنڈے پانی سے محبت ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں اپنی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت نصیب فرما، آپ کی سچی محبت نصیب فرما۔ ہمیں اپنی اولاد والدین سے، سارے انسانوں سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے بگڑے مسائل ہیں اللہ، الجھے کام کی الجھنیں ہیں، رکے کام کی رکاوٹیں ہیں، سب کو اپنے فضل سے دور فرما۔ ہمارے دامن مراد کو گوہر مراد سے لبریز فرما، بگڑی جو یا اللہ کا یا اللہ چیزوں کو یا اللہ درست فرما۔ یا اللہ ہمیں صحت نصیب فرما، بیماریوں سے، دردوں سے، مرضوں سے نجات نصیب فرما۔ اللہ جب تک زندگی ہے اللہ قابل رش صحت نصیب فرما دے، تو اللہ ساری بیماریوں سے بچا دے، ان دوائیوں کو سے ہماری جان کو چھڑا دے، ہمارے لیے اس پانی کو شفا بنا دے، اے اللہ اس غذا کو شفا بنا، اس ہوا کو شفا بنا دے۔ کریم اللہ جیسے ہماری پیشانی غیر کے سامنے جھکنے سے آپ نے بچائی ہے، ہمارے ہاتھ غیر کے سامنے پھیلنے سے محفوظ فرما دے۔ کرم کا فیصلہ فرما، نفس شیطان کے دھوکے سے ہمیں بچا لے یا اللہ۔ ہم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں یا اللہ، ہم ہدایت کے راستوں کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، نفس شیطان دھوکہ دیتا ہے، دنیا کی چمک دمک اپنی طرف کھینچتی ہے، 2 قدم آگے بڑھتے ہیں تو 10 قدم پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری نصرت فرما، ہمیں ایمان پر یا اللہ اعمال صالحہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے کریم اللہ ہم نے دیکھا جو بچہ چلنا سیکھتا ہے اس کا باپ دور بیٹھ کر اسے بلاتا ہے، جب وہ گرنے لگے اسے بڑھ کے تھام لیتا ہے۔ اے والد سے زیادہ شفقت کرنے والے اللہ، ہمارا دامن پکڑ کے ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما، ہماری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں نیکی کے راستوں پر گامزن فرما، گناہوں ہمارے درمیان فاصلے مقرر فرما دے، جیسے مشرق اور مغرب میں ہے، گناہوں کے مواقع سے بھی محفوظ فرما دے۔ اے اللہ نیکی ہمارے لیے آسان بنا دے، نیکی کا شوق نصیب فرما دے، نیکی کو یا اللہ ہماری زندگی کی اللہ تان بان بنا دے، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو خالی نہ لٹا، دامن مراد کو گوہر مراد سے لبریز فرما۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اللہ بزرگ سفید بالوں کے ساتھ، مرضوں کے ساتھ یا اللہ اپنی پریشانیوں کے ساتھ آپ کو یاد کرنے کے لیے آپ کے گھر آئیں، یا اللہ ان کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما، یا اللہ ان کی برکتوں سے ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں بھی آسرا نہ فرما مولا، رحمت کا فیصلہ فرما، جو مانگتے ہیں نصیب فرما دے یا اللہ، جو مانگتے ہیں دنیا کی ساری اچھائیاں ہمارے دامن میں ڈال دے، دنیا کی ساری برکتیں رحمتیں ہمارے دامن میں ڈال دیجئے، اور آخرت کی ساری رسوائیوں سے اپنے فضل سے بچا دیجئے۔ اے اللہ جگ ہسائی سے بچائیے، رسوائی سے بچائیے، ذلت سے بچائیے یا اللہ، ہماری سیئات اور ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیجئے، خطایات سے درگزر فرمائیے، عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیے۔ کریم اللہ ہم نے پڑھا نبی علیہ السلام نے بتایا اللہ کو اپنی اللہ کو بندوں سے ماں سے زیادہ محبت ہے، اور ہم نے ماں کی محبت دیکھی ہے، بچہ جہاں کہیں ہو پکارتا ہے، تڑپ کے اس کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے میں اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں، اس کی یوٹی اللہ اس کی ناجائز خواہش بھی پوری کر رہی ہوں۔ اے اللہ ہم آپ کے سامنے اپنا جائز مسئلہ رکھتے ہیں، ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے پروردگار ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ، ہمیں ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمان مردوں عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ ہمیں اللہ نبی علیہ السلام نے بتایا جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا ہے
جس کی مغفرت نہ ہو وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس پہ آمین کہی ہے۔ ہمارے سروں پہ اپنے گناہوں کے بڑے بوجھ ہیں، ان بزرگوں کی ہمیں بددعا لگی، ہم تباہ ہو جائیں گے، یقینی طور پر تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ ہمارے اوپر رحمت فرما کے یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اس بددعا سے ہمیں دور کر دے۔ یا اللہ آپ نے جنت کے دروازے رمضان میں کھولے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہمارے اوپر واہ فرما دے۔ جہنم کے دروازوں کو بند کیا ہے، آپ نے مہربانی فرمائی ہے۔ یا اللہ ہمیشہ کے لیے ہمارے اوپر جہنم کے دروازوں کو بند فرما دے۔ یہ شیطان کو آپ نے قید کر دیا، اللہ اس کے دھوکوں سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ ہمیں نفس شیطان کے دھوکوں سے بھی محفوظ فرما دے۔ کریم اللہ جو مانگتے ہیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے شہر ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اندرونی بیرونی خلفشاریوں سے بچا دے، ہمیں کرپٹ حکمرانوں سے دور کر دے، ہمیں رجال صالحین کی قیادت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو غریب لوگ ہوں یا اللہ مسکین محتاجوں کی درد رکھنے والے تھے، ہم نے تو پڑھا تھا ہمارے بڑے نیل کے کنارے کتے کے مرنے پہ تڑپتے تھے۔ یا اللہ ہمیں آپ نے کیسے لوگوں کے حوالے کیے جن کی ٹائلٹوں میں بھی سونا ہے، جو رس کرتے ہیں تو ہماری لاشوں پر۔ میں اللہ ہمیں ان کی اللہ انہیں ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے چن کے دفع دور فرما دے۔ ہمیں رجال الصالحین کی قیادت نصیب فرما دے، ہماری دعائیں قبول فرما مولا۔ رب کریم ہماری دعائیں قبول فرما دے۔ ہم بے کس ہیں یا اللہ، بے آسرا ہیں، بے سہارا ہیں، ہمیں سوائے آپ کے حضور دعا کرنے کی کچھ علم نہیں ہے، کچھ طاقت نہیں ہے مولا۔ ہمارا پورا معاشرہ ہمارے خلاف دوڑ ہے، کریم اللہ ہماری مدد فرما دے، ہماری عدالتوں کے انصاف سے لبریز کر دے، ہمارے بازاروں کو یا اللہ صداقت پر سچائی پر قائم کر دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو شفقتوں سے نواز دے، ہمارے بوڑھوں کو وقار نصیب فرما دے، ہماری بچیوں کو حیا کے دامن نصیب فرما دے، ہمارے جوانوں کے ہاتھوں سے موسیقی کے آلات کو لے لے مولا، انہیں قرآن تھما دے، ہماری نسلیں پاک کر کے ہمارے حوالے کر دے مولا، ہماری نسلیں پاک کر کے ہمارے حوالے کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے مولا، دعائیں قبول فرما دے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ رمضان میں اللہ نئے مسلمان افطاری کے عالم میں اللہ کفر کے نرغے میں ہیں، بے کس بے آس رہے، تیری ذات کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں ہے مولا، ان کی مدد فرما دے۔ کافروں کی ریشہ دوانیوں کو انہی پر مسلط فرما، ان کے مکر و فریب طاقت کو انہی پر مسلط فرما، ان کی آپس میں لڑائی کرا دے اللہ، ان کو آپس میں لڑا دے، ایک دوسرے پر مسلط کر دے، مسلمانوں کو عزت رفتہ نصیب فرما دے، دعائیں قبول فرما دے۔ ہم سب کو بار بار اللہ حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما دے۔ یا اللہ دو کپڑے باندھ کے جو اللہ آپ کے راستے میں نکلتا ہے ہمیں بڑا پسند ہے اللہ، وہ ترانہ گاتا ہے لبیک لبیک، ہمیں پسند ہے، ان میں ہمیں شامل فرما دے، رحمت کے ساتھ شامل فرما دے۔ اللہ ہمیں حجر اسود کے بوجھ سے نصیب فرما دے، ملتزم سے لپٹنا نصیب فرما، مقام ابراہیم کے سجود نصیب فرما دے، صفا مروہ کی سعی نصیب فرما، اور اپنے حبیب کے در کی حاضری نصیب فرما دے۔ صفا کیسا مقام ہے، نبی علیہ السلام وہاں پر اپنے صحابہ کو تعلیم دیتے تھے، اللہ ہمیں بھی دیکھنے کی توفیق نصیب فرما، ریاض الجنہ کی بہاریں نصیب فرما دے، اللہ گناہوں کی وجہ سے محرومیت سے محفوظ فرما۔ کریم اللہ ہماری اولادوں کو نیکوکار بنا دے، فرما بردار بنا دے، تابعدار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ان کے غموں سے ہماری حفاظت فرما دے، اللہ جب تک زندہ ہیں انہیں ہمارے لیے باعث فخر و اعزاز و عزت بنا دے، اور جب دنیا میں نہ ہو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، قیامت تک آنے والی نسلوں میں ایمان والے، خیر والے، علماء، صلحاء، نیک لوگ پیدا فرما، اللہ ان کے اعمال میں ہمارا حصہ مقرر فرما دے، یا اللہ ہماری نسلوں کو نیک لوگوں سے لبریز کر دے، دعاؤں کو قبول فرما دے، جو بڑے بچے بڑی بچیاں گھروں میں اللہ عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، جوڑ کے رشتے نصیب فرما دے، والدین کو احسن انداز میں حقوق سے سبکدوش ہونے کی توفیق مرحمت فرما دے، مولا جو مانگتے ہیں نصیب فرما دے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگتے بن مانگے عطا فرما۔ یہ نیک لوگ آپ کے گھر میں یا اللہ بیٹھے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے، یا اللہ آپ کے گھر کو آباد کرنا چاہتے ہیں آپ کے ذکر سے، آپ کے یا اللہ آپ کے حضور میں دعاؤں تلاوت کر کے، یا اللہ ان کی عبادات کو قبول فرما، یا اللہ ان کو مسجد کے آداب کے سلیقے سکھا، یا اللہ ان کو اپنی محبت سے ان کے سینوں کو لبریز فرما، ان کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ ہم نے پڑھا اصحاب کہف کا کتا نیک لوگوں کے ساتھ تھا، آپ نے اس کا بھی قرآن میں تذکرہ کیا ہے، ان نیک لوگوں کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ہم سے اپنے یا چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں سنبھالی جاتی، ایمان بڑی دولت ہے مولا، اللہ ایمان بڑی دولت ہے، ہم اقرار کرتے ہیں مولا، اس کی حفاظت خود فرما دے، ہمارے مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما، ایمان پہ موت نصیب فرما، اس سے پہلے لوگ ہمیں کلمہ
پڑھائیں, اپنے شوق سے کلمے کی توفیق نصیب فرما دے. ہماری آنکھیں بند کریں اس سے پہلے یا اللہ ہمارے اندر کی آنکھوں کو کھول دے. لوگ ہمیں غسل میت دیں اس سے پہلے ہمیں غسل تقوی نصیب فرما دے. اس سے پہلے لوگ کفن کا پوشاک پہنا دیں, ہمیں تقوی طہارت کی پاکیزگی والا لباس اور نصیب فرما دے. اس سے پہلے لوگ ہمیں اپنے کندھوں پر اٹھائیں, اللہ ہمارے کندھوں کو سارے حقوق سے نجات و خلاصی نصیب فرما دے. اے اللہ اس سے پہلے لوگ ہمیں قبر کے حوالے کریں, اللہ ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرما, قبر کے عذاب سے بچا دے, وحشت و حشرات عرض سے محفوظ فرما, جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. اللہ قیامت کے روز ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ قدموں میں اکٹھا فرما دے. ہماری زبان جھوٹی ہے مولا, ایمان کمزور ہے, عمل بڑے کھوٹے ہیں, لیکن ہم بڑی دعائیں مانگنے لگے ہیں. آپ کہنے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دعائیں قبول کرتا ہوں. آپ سچے ہیں, آپ کی کتاب سچی ہے, ہم آپ سے طلب کرتے ہیں اللہ قبول فرمائیے. ہمیں نبی علیہ السلام کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیے, ان کے مبارک ہاتھوں سے جام حوض کوثر نصیب فرمائیے. ان کی شفاعت ہم سب کے حق میں قبول فرما دیجیے. ہم سب کو بلا حساب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیجیے. اے اللہ ہم اپنے جیسے بندوں کو حساب دیتے ڈر جاتے ہیں. اللہ آپ لطیف خبیر ذات ہیں, آپ کو کون حساب دے سکتا ہے. ہمیں پردہ فرمائے, ہمیں پردہ اللہ ستاری کی چادر میں چھپا کر ہمیں جنت الفردوس میں ڈال دیجیے مولا. ہماری فائل باندھی رکھیے مولا. اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے, دعاؤں کو قبول کر دیجیے. یا اللہ دور سے یہ بھائی چل کے آئے ہیں, امیدیں رکھتے ہیں, دعائیں کراتے ہیں. اللہ ان کی امیدوں سے بڑھ کر انہیں نصیب فرمائیے, ان کے دامن مراد کو بھر دیجیے. اللہ حاجات کو پورا فرمائیے. جو دعاؤں کا جس طرح سے کہتے ہیں اللہ آپ کے علم میں, اللہ وہ قبول فرما دیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں بلائیں مانگی ہیں نصیب فرمائیے. ان شرورات فتن و آزمائش و محن سے پناہ چاہیے, اللہ بچائیے. وصلی اللہ تعالی علی خلیلہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.